صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ فرمائی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ان کی قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے قوم والوں نے کہا، قالو، بولے جب کوئی بڑا کسی سے کچھ کہتا ہے تو اس کہنے کو فرمانا کہتے ہیں، اور جب کوئی برابری والا یعنی دوست آپس میں جب کلام کرتے ہیں تو اس کو کہنا کہتے ہیں، اور جب چھوٹا کسی بڑے سے جب کلام کرتا ہے گفتگو کرتا ہے اس کو عرض کرنا کہتے ہیں، اور کوئی بدتمیزی کی بات کرتا ہے تو اس کو بکنا کہتے ہیں، اور جو جانوروں کی جو بول چال ہوا کرتی ہے ان کو بولیاں کہتے ہیں۔ یعنی انسان جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کے اعتبار سے اس کی اصطلاح جو ہے وہ بدل جایا کرتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک طریقے سے بدتمیزی کی بات کی دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قالو، بولے اجئتنا لنعبد اللہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں؟ حضرت ہود علیہ السلام اظہار نبوت سے پہلے آپ جو ہے خلوت نشین میں رہا کرتے تھے، اکیلے بستی سے آبادی سے دور جو ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں رہتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار نبوت کے لیے اپنی قوم کے درمیان مبعوث فرمایا، اپنے قوم کے درمیان جب بھیجا تو آپ ان کے درمیان تشریف لے کے آئے اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو تم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایک کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، مطلب کیا ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسانات بتائے تو انہوں نے اللہ کو تو مانا، لیکن ان کی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ صرف ایک اللہ سارے کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کی عبادت کی تو دعوت دے رہے ہیں، یہ تو ہمیں قبول ہے، لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی طرف آؤ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی ہم جس طریقے سے اطاعت یعنی فرما برداری سب کی کرتے ہیں، اپنے آقا کی کرتے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کی کرتے ہیں، اپنے آبا و اجداد کی کرتے ہیں، اپنے سرداروں کی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم عبادت بھی بہت سارے لوگوں کی
کر سکتے ہیں اور یہ دنیا کا نظام ایک ذات جو ہے وہ نہیں چلا سکتی۔ تو کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دے۔ ہمارے باپ دادا بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے تو اپنی عقل مندی اور ہوشیاری سے ہم جن کو پوجتے ہیں بتوں کو، ان کو تو انہوں نے پوجا تھا، ہم سے زیادہ وہ عقل مند تھے۔ اگر ان کے نزدیک یہ چیز بری ہوتی تو یہ کیا کرتے، وہ لوگ یہ چھوڑ دیتے، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ چیزیں یعنی اللہ کے علاوہ اور بتوں کی عبادت کرنا، ان کو پوجنا اور ان کو بطور عبادت معبود ماننا، یہ ان کے عقل کے نزدیک یہ جائز تھا، صحیح تھا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ یعنی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تب حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اور بدتمیزی کرنے لگے، کہنے لگے جس کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ لائیے، اللہ کے عذاب کو لائیے، یا اگر آپ کی بات اگر سچی ہے کہ اگر ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اگر آپ اپنی خبر دینے میں سچے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو لے کے آئیے۔ جب انہوں نے اس طریقے کی گفتگو کی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عذاب کا لانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں تو مجبور ہوں، میں تو صرف باتیں کرنے کے لیے تمہارے سامنے آیا ہوں، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے اس چیلنج کو قبول کیا۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ کے عذاب کو لے کے آؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں لا سکتا، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، قال قد وقع علیکم، کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب جو ہے پڑ گیا۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم پر تمہارے رب کا عذاب پڑ گیا، یعنی اب آ ہی چکا۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا آپ جانتے تھے کہ میرے قوم یہ نہیں ماننے والی ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، یا پھر یہ کہ آپ نے لوح محفوظ میں ملاحظہ فرما لیا تھا کہ عذاب ان کے اوپر جو ہے وہ آنے والا ہے، یا پھر یہ ہے کہ عذاب کا آنا ان کے اوپر یقینی تھا، اس لیے آپ نے ان سے فرما دیا کہ اب تمہارے اوپر عذاب جو ہے وہ آ ہی گیا، تمہارے رب کی کا عذاب جو ہے اور غضب تمہارے اوپر پڑ گیا۔ یہ کیا ہے، عذاب بھی پڑ گیا، غضب بھی پڑ گیا، یعنی تم دنیا میں اللہ کے عذاب کو چکو گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو چکو گے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا پہلے عذاب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا ابھی تک تو حضرت ہود علیہ السلام ان سے نرمی سے گفتگو کر رہے تھے، لطافت سے گفتگو کر رہے تھے، مہربانی سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر عذاب آنا اب لازم ہو چکا ہے، تو آپ نے سرزنش والا لہجہ اب اختیار فرمانے لگے کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا رکھ لیے، یعنی ان بتوں کے متعلق تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو جو بتوں کو تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے اور ان کے نام رکھ لیے اپنی طرف سے۔ ان کے باپ داداؤں نے کیا کیا تھا، بت بنا لیے تھے اور اپنی طرف سے جو ہے ان کے نام جو ہے انہوں نے رکھ لیے تھے۔ ایک بت کا نام انہوں نے رکھا تھا رازقہ، اور اس کو کہتے تھے یہ جو بت ہے یہ رزق دینے والا ہے۔ ایک بت کا نام انہوں نے رکھا تھا حافظہ، یہ کہتے تھے یہ بت جو ہے ہماری نگہبانی کرنے والا ہے۔ ایک بت کا نام رکھا تھا سائقہ، وہ کہتے تھے یہ جو سائقہ نام کا بت ہے یہ آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اپنی طرف سے انہوں نے بت بنا لیے اور نام رکھ دیے، اور جب بارش کی ضرورت پڑتی تو سائقہ کے پاس جاتے، جب پریشان ہوتے رزق کے لیے تو رازقہ کے پاس جاتے۔
اب جب کوئی پریشانی آتی، نگہبانی کی ضرورت پڑتی تو حافظہ کے پاس معاذ اللہ رب العالمین جاتے، اور ایسے ایسے بتوں کے نام رکھ لیے تھے کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں تھا۔ ایک بت کا نام رکھا تھا سمودا، جسے کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، ایک بت کا نام رکھا تھا حیا، جسے کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا کر دیے تھے، نام رکھ لیے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں ایسے بتوں کے متعلق تم مجھ سے جھگڑتے ہو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، میں دلیل کے ساتھ تم سے بات کر رہا ہوں، اور تم میرے سامنے ایسے بتوں کو پیش کر رہے دلیل میں جن کے تو نام ہی نہیں ہے اور جو اس چیز پر جو ہے قادر ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ جن کے متعلق تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اللہ نے ان کی سند نہ اتاری، ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور بلکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، پچھلے میں ان کا ماضی میں کوئی ان کے نام کا کوئی ایک شخص بھی نہیں رہا۔ ایسے چیز کو تم نے اپنی طرف سے جو ہے گڑھ لیا، اس کا نام کیا ہے رکھ لیا۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ یعنی اب تم کیا کرو، تمہارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، اللہ کے عذاب کے انتظار کا۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور میں بھی تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ و مامن فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ۔